بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء کرام، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی توصف اور تاریخی خواتین کی شخصیت کی معلوماتی سیریز کی آج کی ہم ویڈیو میں ہم فاطمہ مرنسی کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں۔ فاطمہ مرنسی 27 ستمبر 1940 کو مراکش کے شہر فیز میں شمالی افریقہ میں نوآبادیاتی حکمرانی اور ثقافتی تبدیلی کے دور میں پیدا ہوئی۔ ایک روایتی لیکن فکری طور پر متحرک گھرانے میں پرورش پانے والی مرنسی کو چھوٹی عمر سے ہی صنفی کردار کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مراکش کے معاشرے میں صرف خواتین کے لیے جگہوں پر ان کی ابتدائی تجربات نے اسلام میں خواتین کی حالت کے بارے میں ان کی زندگی بھر کی تخلیق کو ہوا دی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مراکش میں حاصل کی اور بعد میں فرانس اور امریکہ میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے PhD کی ڈگری سے سوشیالوجی میں انہوں نے حاصل کی۔ علمی سفر کے اسلامی روایت کا تنقیدی جائزہ لینے پر توجہ مرکوز کی، خاص طور پر اسلامی متون اور معاشروں میں خواتین کے کردار پر توجہ دی۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران فاطمہ مرنسی اسلامی حقوق نسواں اسکالرشپ میں ایک سرکردہ آواز کے طور پر ابھری۔ انہوں نے قرآن پاک اور حدیث نبوی کی غالب پدرانہ تشریحات کو چیلنج کیا جو اکثر خواتین کو پسماندہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ان کی تاریخی تصانیف میں سے ایک دی ویل اینڈ دا میل ایلیٹ اصل میں فرانسیسی زبان میں لکھی گئی ہے، خواتین کے بارے میں روایتی اسلامی نظریات پر سوال اٹھاتے ہیں اور تاریخی سیاق و سباق اور مساوی اقدار پر مبنی اسلامی متون کو دوبارہ پڑھنے اور کی دلیل دیتا ہے۔ مرنسی کی تخلیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ابتدائی اسلامی تاریخی فطری طور پر خواتین کے لیے جابرانہ نہیں تھی اور بہت سی پابندی والے اصول مذہبی کے بجائے ثقافتی تھے۔ ان کے کام نے اسلامی اہلیات اور حقوق نسواں کے نظریہ کو بلایا۔ انہوں نے مسلم خواتین کو ایک ایسا فریم ورک پیش کیا جو اپنے حقوق کے لیے بہر یا اس کے خلاف ہونے کی بجائے اسلامی تناظر میں وکالت کرے۔ اپنی تعلیمی کامیابیوں کے علاوہ مرنسی ایک فعال ماہر عمرانیات بھی ہیں، جنہوں نے مراکش اور پوری عرب دنیا میں سماجی ترقی کے مسائل پر کام کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی تنظیم اور مقامی کمیونٹیز کے ساتھ تعاون کیا، تعلیم، صنفی مساوات اور جمہوریت پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر لیکچر دیے اور اسکالرز، نسائی ماہرین اور اصلاح کاروں کی نسلوں کو متاثر کیا، جبکہ اسے کتابت پسند حلقوں کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ اپنے اسلامی عقیدے پر قائم رہیں اور انہوں نے روایت کے اندر سے اصلاح کی دلیل دی، نہ کہ اسے مسترد کر کے۔ مرنسی کا نظریہ اسلام اور جدیدیت کی درمیان بقائے باہمی میں سے ایک تھا، خاص طور پر روحانی اور شہری زندگی میں مساوی شراکت دار کے طور پر معاشرے میں خواتین کے مقام کا اثر نو تصور کرنا۔ فاطمہ مرنسی کا انتقال 30 نومبر سن 2015 کو رباطہ مراکش میں ہوا۔ وہ فکر و فعالیت کی ایک بھرپور میراث چھوڑ گئیں۔ مسلم دنیا کی علمی اور نچلی سطح کے حقوق نسواں دونوں حلقوں میں ان کی شراکتیں گونجتی رہتی ہیں۔ اگرچہ وہ کسی رسمی مقبرے یا بڑے پیمانے پر زیارت گاہ میں مقیم نہیں ہے، لیکن ان کی فکری میراث ایک استعارتی مزار کے طور پر کام کرتی ہے، جو انصاف، صنفی مساوات اور اسلام کے مزید جامع تفہیم کے لیے لڑنے والوں کے لیے یادگار اور مسلسل تاریخ ہے۔ مراکش اور اس سے باہر کے متحد اداروں اور اقدامات نے کانفرنسوں، تحقیقی مراکز اور اشاعتوں کے ذریعے ان کی یاد کو عزت بخشی ہے۔ فاطمہ مرنسی ہمت، ایمان اور عقیدت کی علامت بنی ہوئی ہے، جن کی آواز نے جدید دور میں اسلام اور صنف کے بڑے سے بڑے ابھرتی ہوئی گفتگو کو تشکیل دینے میں مدد کی ہے۔
تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کم ہم انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر ناہید انکا کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔